السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج ہم لوگ نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے اور آپ کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے باعث برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یہ جو مہینوں کی تعداد ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ 12 مہینے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ رب العزت بعض ایام کو، بعض مہینے کو بعض کے اوپر فضیلت دے دے، تو انہی مہینوں میں سے کہ جن کو فضیلت حاصل ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ خصوصاً اسی ماہ محرم کے اندر یوم عاشورہ پڑتا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے اوپر عاشورہ کے روزے کو فرض قرار دیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فرضیت منسوخ ہے، لیکن سنیت اور استحباب ابھی بھی باقی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اس ماہ محرم کو اور خصوصاً عاشورہ کے دن کو فضیلت ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ عاشورے کے دن 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن آپ کی شہادت سے پہلے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دن باعث برکت گردانا جاتا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی فضیلت کو، یوم عاشورہ کی فضیلت کو آپ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ اس دن یعنی عاشورے کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ مزید امام حسین کی فضیلت کی دلیل کہ ایک مقدس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ بات جو مشہور ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، یا اسی طریقے سے طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی میں جو اتری وہ عاشورے کے دن، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ڈالا گیا وہ عاشورے کے دن، اور آگ کو گلزار جو بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ عاشورے کے دن، اور اسی طریقے سے یہ بات جو مشہور ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی عاشورے کے دن، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اور یاد رہے کہ روایت سے صرف اتنا ثابت ہے، یہ بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو فرعونیوں سے جو نجات ملی ہے وہ اسی دن، اسی وجہ سے شکرانے کے طور پر یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس دن کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو مشہور ہیں وہ غلط ہیں۔ اب آخر اس دن کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟
فضیلت کیا ہے، ہمیں ان باتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جس مہینے کو چاہیں فضیلت دے دیں، جس دن کو چاہیں فضیلت دے دیں، ہمیں کچھ حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو فضیلت والا دن بنایا ہے، اس مہینے کو جو فضیلت والا مہینہ بنایا ہے، تو اس دن کیا اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب ہم روایات کو تلاش کرتے ہیں تو اس دن روزے کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا ہے۔ اب یہ 2 روزے ہیں یا 1 روزہ؟ تو یاد رہے صحیح روایات کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صرف عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہونا تھا، آپ کا انتقال ہونا تھا، اس سال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہودی لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو لہٰذا ہم ان کی مخالفت میں 1 دن اور اضافہ کریں گے، یعنی ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے زندگی مقدر نہ تھی، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم الحرام سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن چونکہ حضرات صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ نے یہ فرمایا، تو اسی وجہ سے حضرات صحابہ کا معمول رہا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 2 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ آج تک باقی ہے۔ اگر کوئی شخص 1 روزہ رکھ لے تو ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، البتہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور آپ کی چاہت اور خواہش تھی کہ مخالفت میں 2 روزے رکھے جائیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھ لیں، یا پھر اگر 9 نہ رکھ پائیں تو 10 اور 11۔ اب یہاں ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے سلسلے میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ جگہ جگہ روایات کے اندر آپ نے بیان کیا، بخاری شریف کے اندر ہے کتاب اللباس کے اندر، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ دوسری جگہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ تو جب عبادات کے اندر آپ نے پسند نہ کیا تو پھر میرے بھائیو دوستو، ہمارا ان کے جیسا بننا لباس کے اندر کہ ہم وہی لباس استعمال کریں گے جو غیروں کا لباس ہے، وضع قطع کے اندر ہمارا حلیہ وہی ہوگا جو غیروں کا حلیہ ہے۔ اسی طریقے سے چلنے پھرنے کے اندر غرض ہے کہ ہر چیز میں جو مشابہت اختیار کی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کا کانوں میں بالیوں کا پہننا، اور اسی طریقے سے ہاتھ میں کیا نام ہے دھاگے کا باندھنا یا پھر کڑے کا پہننا، غرض ہے کہ یہ ساری چیزیں جو فیشن کے نام پر اختیار کر رہے ہیں آج ہمارے نوجوان، میرے بھائیو دوستو ذرا 1 منٹ کے لیے ضرور سوچنا میرے دوستو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو۔ حضرات صحابہ کرام تو وہ تھے جو ایک سنت کو بھی، چاہے وہ ادنا سنت ہو، چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی سنت سے دور ہے، سنت کو اختیار کی، تو عبادات کے اندر بھی آپ نے پسند نہ کیا۔ تو ایک چیز کہ اس مہینے کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ آپ سے ثابت ہے، لیکن اور بہت ساری باتیں جو مشہور ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا، اسی طریقے سے کہ عاشورے کے دن کھچڑے کا پکنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ فضیلت حاصل نہیں۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں آپ سے ثابت نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو کام بطور دین کے سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وہی دین ہے۔ اگر کوئی انسان ظہر کی 4 رکعت کے بجائے ظہر کے اندر فرض 6 رکعت پڑھے تو کیا ثواب ملے گا؟ کیا فرضیت ساقط ہو جائے گی کہ بھائی 4 سجدے زیادہ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے 2 رکوع، اسی طریقے سے غرض ہے کہ وہ نماز کو انجام دے رہا ہے،
نماز پڑھ رہا ہے، ایک عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا، فرضیت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ کام ہرگز نہ کریں کہ جو شریعت کے مجاز کے خلاف ہو، کھچڑا بنانا اور اسی طریقے سے ماتم کرنا۔ میرے بھائیو دوستو، ہاں واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت دردناک واقعہ تھا، لیکن شہادت ایک سعادت ہے۔ بخاری غالباً مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا فرمائی ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کیا کروں، اللہ کے راستے میں کافروں سے جہاد کروں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اللہ کے راستے میں نکل کر، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ غرض کے 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار کیا شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کی تمنا منقول ہے۔ غرض کے حضرات صحابہ کرام تو چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں۔ شہادت کا جو مقام و مرتبہ ہے اور شہیدوں کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا مقام ہے میرے دوستو۔ تو اب اس دن کو بطور ماتم کے منانا، نوحہ کرنا، یہ شریعت کے مجاز کے خلاف۔ ویسے بھی ایک دن شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف شخصیات اور مختلف لوگ شہید کیے گئے۔ خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیارے چچا ہیں، آپ کے زمانے میں شہید کیے گئے غزوہ احد کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی منقول نہیں کہ آپ نے اس دن کو بطور ماتم کے منایا ہو، نوحہ کیا ہو آپ نے، یا حضرات صحابہ سے آپ نے فرمایا ہو کہ بھائی آج چونکہ میرے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا دن ہے لہٰذا کیا کرو، ماتم کرو۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین اپنی خواہش کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کا۔ تو اس دن روایت کے اندر ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دن اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے کے سلسلے میں وسعت پیدا کرے، یعنی اچھا کھانا کھلائے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں کیا کریں گے، برکت دیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی اس روایت پر عمل کرے اس نیت سے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور کیا کریں گے، رزق میں برکت دیں گے۔ تو جو چیزیں ثابت ہیں وہ کیجئے، عاشورے کا روزہ رکھیے، اور اسی طریقے سے جو شہداء اسلام ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے۔ ماتم کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہے۔ اس لیے شہداء اسلام کے لیے اگر آپ کو واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، غالباً 1 تاریخ کو آج یکم محرم ہے، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، تو کیا آج کے دن ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے؟ قرآن شریف پڑھ کر حضرت کو ایصال ثواب کیجیے، اور یاد رکھیے کہ آپ جو ثواب پہنچائیں گے اس سے تو ان کو فائدہ ہوگا، ان شہداء اسلام کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ جو سینہ کوبی کریں گے اور اسی طریقے سے جو ماتم کریں گے، نوحہ کریں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان ایام میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اسی طریقے سے عاشورے کا روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے اس دن یعنی عاشورے کے دن گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کریں کھانے کے سلسلے میں۔ بس ان باتوں پہ عمل کیجئے۔ جو باتیں اسلام کے اندر نہیں ہیں، اسلام شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان چیزوں کو ہرگز اختیار نہ کریں۔ خود اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان قابل احترام مہینوں کے اندر، یہ جو 4 مہینے اللہ نے محترم بنایا ہے، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی وہ چیزیں جو اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے، جو بدعت ہے مکمل طور پہ، ان چیزوں کو کر کے اپنے آپ کو کیا نہ کرو، اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ جیسا کہ آج کل
جانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے ماتم کر کے اور مختلف چیزوں کو انجام دے کر۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ کیا چیز ثابت ہے۔ عاشورے کا روزہ ثابت ہے، اور اسی طریقے سے ایک روایت میں گرچہ وہ سندن ضعیف ہے لیکن موجود ہے کہ گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کریں۔ ان باتوں پہ عمل کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں دین میں داخل نہیں ہیں ان سے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔